بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ جی، تو آج ہم ایک نیو ٹاپک پڑھنے والے ہیں اور اس نیو ٹاپک کا نیم ہے اعضائے سجدہ۔ لیکن ہم اس ٹاپک سے پہلے کچھ ریویژن کریں گے۔ آپ لوگوں کو یاد ہے آنٹی نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ دین کیا ہے؟ دین اسلام۔ اور دین اسلام کی نشانی کیا ہے؟ دین اسلام کی نشانی ہے نماز پڑھنا۔ اور آنٹی نے آپ کو سکھایا تھا کہ دن بھر میں کتنی نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر واجب کی ہیں؟ 5 نمازیں۔ اور وہ کون کون سی ہیں؟ ہم جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے اور ارلی مارننگ پڑھی جاتی ہے۔ ظہر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے، عصر کی بھی 4 رکعت ہوتی ہے۔ اور ظہر اور عصر کب پڑھی جاتی ہے؟ ڈے ٹائم میں، دن میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کا ٹائم آتا ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے، اور وہ کتنی رکعت نماز ہے؟ 3 رکعت۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ عشاء کی، اور وہ 4 رکعت ہے۔ اور مغرب اور عشاء رات میں پڑھی جاتی ہے، نائٹ ٹائم میں۔ یہ تو ہم نے کوئک ریویژن کر لیا۔ اب پیارے بچوں، آپ لوگ کو یاد ہے آپ کی قرآن ٹیچر نے آپ کو نماز کے کچھ سٹیپس بتائے تھے، اور ان کے ذکر بھی جو ہمیں نماز میں پڑھنا ہے وہ بھی سکھا رہی ہیں آپ کی آنٹی۔ آپ کی ماما بھی آپ کو سکھا رہی ہوں گی۔ آپ لوگوں کو پکچر میں نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں، کچھ سٹیپس آنٹی آپ کو دوبارہ بتا رہی ہیں تاکہ آپ کا اچھا ریویژن ہو جائے۔ نماز میں تکبیر پڑھتے ہیں، اس کے بعد قیام کرتے ہیں، بالکل اسٹریٹ کھڑے ہو کے سورہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کے سٹیپ کے بعد سجدے کا سٹیپ بھی آتا ہے، اور اس کے بعد جب نماز اینڈ ہوتی ہے تو تشہد کا سٹیپ بھی آتا ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، یہ اسی طرح سے کچھ سٹیپس ہیں نماز کے کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، اور اس کا طریقہ ہمیں کس نے سکھایا؟ اس کا طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انبیاء اور ائمہ نے سکھایا، ہمارے اماموں نے بتایا کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے۔ پیارے بچوں، نماز کے ہر سٹیپ کو ہمیں بہت اچھی طرح سے ادا کرنا چاہیے، بہت اچھی طرح سے کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے کوئی سٹیپ بھی صحیح ادا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ پیارے بچوں، نماز کا ایک سٹیپ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ویسے تو سارے سٹیپس امپورٹنٹ ہیں، لیکن ایک سٹیپ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اسے بہت صحیح طریقے سے انجام دینا ہے۔ اگر ہم نے نہیں صحیح کیا تو ہماری نماز غلط ہو جائے گی، صحیح نہیں ہوگی۔ وہ کون سا سٹیپ ہے؟ سجدہ۔ کون سا سٹیپ ہے وہ؟ سجدہ۔ جی ہاں پیارے بچوں، جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ یہ کہ ہمیں اپنے سجدے کی پوزیشن کو بالکل صحیح رکھنا ہے۔ آنٹی ابھی آپ کو کچھ دیر میں بتانے والی ہیں کہ سجدہ کس طرح کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ امپورٹنٹ باتیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں بہت ساری نالج مل جائے انشاءاللہ۔ جی، جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اچھا آنٹی آپ کو ایک اور بات بتائیں، جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں، خوش کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم سجدے کے سٹیپ میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایک مکمل اچھا والا سجدہ کیا کریں اور صحیح سے ذکر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور پیارے بچوں، جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہم پر ضروری ہے کہ ہم سجدہ جو ہے سجدگاہ پر کریں۔ جی ہاں پیارے بچوں، سجدگاہ بہت چیزوں سے بنایا جاتا ہے، جیسے کہ ہمیں ہمارے اماموں نے اجازت دی ہے، لیکن اگر ہم سجدہ جو ہے سجدگاہ پر کریں، سجدگاہ آپ کو نظر آ رہی ہے پکچر پہ؟ جی ہاں، اگر ہم سجدگاہ پر سجدہ کریں جو کہ
خاک شفا کی بنی ہوئی ہو تو ہمارے سجدے کا، ہماری نماز کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، انکریز ہو جاتا ہے۔ اچھا تو پیارے بچوں، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خاک شفا کیا ہوتی ہے؟ جی پیارے بچوں، خاک شفا جو ہے وہ کربلا میں جہاں پر امام حسین علیہ السلام ہمارے تھرڈ امام کو روز عاشور شہید کیا گیا تھا، اس جگہ کی مٹی کو خاک شفا کہا جاتا ہے۔ وہ خاک کربلا میں موجود ہے اور اس سے جو ہے وہاں کے لوگ سجدگاہ بناتے ہیں، اور اسے سجدگاہ کو ہم اگر اس پہ سجدہ کریں تو ہمارا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس کی تسبیح بھی بنائی جاتی ہے، سجدگاہ بھی بنایا جاتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، خاک شفا سے بنائے گئے سجدے پہ ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو اس کے علاوہ بھی کچھ امپورٹنٹ باتیں بتانی ہیں، وہ یہ کہ ہمارے اماموں کی زندگی میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے اور کچھ وقت ایسے آئے جو بہت مشکل تھے، لیکن ہمارے امام نے نماز پڑھنا نہیں چھوڑی، اپنی زندگی کے آخر وقت تک نماز پڑھتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں، جب ہمارے تھرڈ امام حسین علیہ السلام کو روز عاشور شہید کیا گیا تھا، تب کیا تھا؟ تب اس وقت جب شہید کر رہا تھا نا برا ظالم شخص، تب ہمارے امام اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور وہ سجدے کے سٹیپ میں تھے جب امام کا سر قلم کیا گیا۔ اسی طرح سے پیارے بچوں، جب ہمارے فرسٹ امام علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا، تب ہمارے فرسٹ امام بھی نماز فجر کے سجدے کے سٹیپ میں تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں، اس کے علاوہ ہمارے جو فورتھ امام ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی نمازیں پڑھیں، وہ اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے، ہر امام اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن امام زین العابدین ہمارے فورتھ امام اتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ باقاعدہ ان کے جو نماز کے جو پارٹس تھے، یعنی سجدہ جب کرتے تھے تو وہ بہت طویل، بہت لانگ سجدے کیا کرتے تھے، تو جو ان کے پارٹس آف سجدہ تھے وہاں پہ زخم ہو جایا کرتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں، اسی وجہ سے ہمارے فورتھ امام کو سید الساجدین کہا جاتا تھا، یعنی کہ سجدہ کرنے والوں کے سید، سردار، ان سے زیادہ کبھی کوئی سجدہ نہیں کیا۔ ہمارے اماموں نے، انبیاء نے کیا ہے، لیکن فورتھ امام کا لقب جو فیمس ٹائٹل تھا وہ سید الساجدین ہو گیا۔ اسی طرح سے پیارے بچوں، جب مشکل پڑتی ہے تو ہم بولتے ہیں نہیں ہمیں نماز نہیں پڑھنی، نہیں ابھی میں بہت اپسیٹ ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں، ہمارے اماموں نے ہمیں سکھایا کہ جب آپ مشکل میں ہوں تب بھی آپ کو نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ ہمارے سیونتھ امام کو جب برے لوگوں نے پریزن میں ڈال دیا تھا، قید خانے میں ڈال دیا تھا، تب بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی تھی، تب بھی وہ بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے موقع دیا کہ میں اکیلے میں آپ کی عبادت کروں اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤں۔ تو جب بھی کوئی آتا تھا امام سے ملنے تو پتہ کیا ہوتا تھا، امام جو ہے نماز میں سجدے کے سٹیپ میں ہوتے تھے، بہت لانگ سجدے کیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے ویسے تو اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں، اور نماز کے بارے میں ہمارے اماموں نے ہمیں سکھایا، لیکن پورے قرآن مجید میں کہیں بھی کسی نماز کے سٹیپ کا ذکر نہیں ہے سوائے سجدے کے سٹیپ کے۔ قرآن مجید کی ایک سورہ کا نیم ہے سورہ سجدہ، ٹھیک ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یعنی کہ سجدہ کتنا امپورٹنٹ ہے نا، تو ہمیں جب نماز پڑھیں ہم تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پوری نماز بہت اچھے سے ادا کریں، اور اسپیشلی جب ہم سجدے کے سٹیپ میں ہوں تو سجدہ بہترین اور بیسٹ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ تو آئیں بچوں، اب ہم سیکھتے ہیں کہ سجدہ کیسے کیا جائے، ہم کس طرح سے مکمل اور پراپر سجدہ کر سکتے ہیں، اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو وہ کون سے پارٹس ہیں جو زمین پہ ٹچ ہونے چاہیے۔ جی ہاں پیارے بچوں،
نماز پڑھتے ہوئے جب سجدے کے اسٹیپ میں ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اماموں کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمیں اپنے 7 پارٹس آف باڈی کو زمین کو ٹچ کرنا ہے، جب ہی ہماری نماز، ہمارا سجدہ بہت اچھے سے ہو جائے گا۔ اور وہ کون سے پارٹس آف باڈی ہیں؟ سب سے پہلے تو پیشانی، فور ہیڈ، آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے، یہ لائن نظر آ رہی ہے؟ جی ہاں، ہمارا پیشانی کا یہ والا پارٹ، اس پہ ہمیں سجدہ کرنا ہے، تو اس کو زمین پہ ٹچ ہونا ضروری ہے۔ سیکنڈ کیا ہے؟ سیکنڈ اور تھرڈ ہمارے ہینڈس کا فرنٹ پارٹ یعنی جو ہتھیلیاں ہیں وہ زمین پر ٹچ ہونا ضروری ہے، اگر ٹچ نہیں ہوئی پراپر تو سجدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے پیارے بچوں، جب ہم سجدہ کریں تو ہمارے جو پیروں کے دونوں گھٹنے ہیں، نیز ہیں ہماری، ان کو بھی زمین پر لگنا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، تو ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور لاسٹ 2 پارٹس کون سے ہیں؟ جی، جب ہم نماز پڑھیں تو اور سجدے کے اسٹیپ میں ہوں تو ہمارے دونوں پیروں کے جو انگوٹھے ہیں، ٹوز ہیں، ٹپ آف دا ٹوز جو ہیں، ان کو زمین پر ٹچ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہو گئے 7 پارٹس۔ اگر ہم یہ 7 پارٹس کو صحیح سے زمین پر ٹچ نہیں کریں گے تو ہمارا سجدہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ آج ہم نے سجدے کی امپورٹنس کو پڑھا اور سجدے میں کون سے پارٹس زمین کو ٹچ ہونے چاہیے وہ پڑھے۔ پیارے بچوں، سجدہ بہت امپورٹنٹ ہے، ابھی آپ کو آنٹی نے بتایا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے سجدے کے اسٹیپ کو بہترین طریقے سے انجام دیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیورٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور ہماری نماز بھی بہت اچھی ہو جائے۔ تو چلیں اب ہم ریوائز کرتے ہیں، اعضائے سجدہ کتنے ہیں؟ جو 7 پارٹس آف باڈی ہیں، پارٹس آف باڈی کو اعضاء کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوثر آنٹی جو ہیں اب آپ کو کویشچن کریں گی اور آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے تاکہ آپ کو جلدی سے اور اچھا سا یاد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اعضائے سجدہ کتنے ہیں؟ اعضائے سجدہ 7 ہیں۔ اعضائے سجدہ 7 ہیں۔ پیشانی، آپ لوگ ٹچ کر رہے ہیں، آپ لوگ ایک کام کریں، آپ لوگ اپنے پارٹس آف باڈی کو ٹچ کریں۔ پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں پیروں کے گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایک اور دفعہ پڑھیں، آپ لوگ ٹچ کرتے جائیں گے اور پڑھتے جائیں گے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے۔ اعضائے سجدہ کتنے ہیں؟ اعضائے سجدہ 7 ہیں۔ پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں پیروں کے گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھے۔ اب انشاءاللہ آپ سب ریوائز کرتے رہیے گا تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے، اور جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کا سجدہ بالکل صحیح ہو انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں، جب ہم واجب نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ایک ایکسٹرا سجدہ کیا جاتا ہے اور اس سجدے کو کہتے ہیں سجدہ شکر۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سجدہ شکر، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اس سجدہ شکر میں جو ہم اپنی دعائیں مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول کر لیتے ہیں، اور ہمیں سجدہ شکر کرتے وقت اپنی جو ساری بلیسنگز ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہمیں ان بلیسنگز کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا تھینک یو کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہم سے بہت ہیپی ہو جائیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جائیں گے۔ تو ہمیں نماز کے بعد سجدہ شکر بھی کرنا چاہیے، اور نماز میں جب ہم سجدہ شکر کریں تو ہمیں نہیں بھولنا کہ ہم اپنے وقت کے امام کی ظہور کی ضرور دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی والوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی ٹیچرز کو، فرینڈز کو۔ اور ہاں پیارے بچوں، آج کل جو وائرس ہے، جو بیماری ہے جس کی وجہ سے مدرسہ بند ہے، اسکولز بند ہیں، تو ہمیں دعا کرنی ہے کہ یہ بیماری جلد از جلد دور ہو جائے۔ تو انشاءاللہ آپ سارے بچے
اب جب نماز پڑھیں گے تو مکمل سجدہ ادا کریں گے. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.